معزز خواتین و حضرات، میں وزارت مواصلات نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے آج کی اس باوقار تقریب کے مہمان خاص وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف اور تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے۔ میں ملتمس پروفیسر ڈاکٹر حافظ خالد شفیع سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد شفیع۔ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور مسخر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، اب وفاقی سیکرٹری مواصلات و چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی جناب کیپٹن ریٹائرڈ محمد خرم آغا حیدرآباد سکھر موٹر وے پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم صاحب، چیف منسٹر صاحب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، ایم پی اے صاحبان، آفیسرز، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ ابھی میں مختصراً آپ کو بریف دوں گا حیدرآباد سکھر موٹر وے کے اوپر، جو کہ اس کی جو بریف پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ تھی اور کتنی دیر سے ہم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ نیکسٹ، یہ اگر آپ دیکھیں ہمارے جو موٹر ویز کا سلسلہ ہے، یہ ادھر تھاکوٹ سے شروع ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ پشاور سے، اور سارا رستہ اب مکمل ہے سوائے اس ایک ٹکڑے کے جو کہ تقریباً 306 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے۔ اس کے اوپر مختلف ادوار میں کوششیں ہوئیں 2014 سے لے کے ابھی تک، لیکن کسی وجہ سے یہ پروجیکٹ ٹیک آف نہ کر سکا۔ ابھی میں وزیر صاحب کا بہت مشکور ہوں، چیف منسٹر صاحب کا، وفاقی وزراء کا، جن کے ساتھ وزیر مواصلات کا، جن کی کاوشوں سے اور ان کی مدد سے ہم اس پروجیکٹ کو اب لانچ فائنلی کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 7 ضلع آئیں گے، جس میں حیدرآباد، جامشورو، مٹیاری، بے نظیر آباد، نوشہرہ فروز، خیرپور اور سکھر،
اور اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو یہ کوئی 15 انٹرچینجز ہیں جس سے ان علاقوں کو کنیکٹ کیا جائے گا. نیکسٹ. اس پروجیکٹ کی لینتھ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تقریباً 306 کلومیٹر ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہو رہا ہے ایگزیکیوٹ. اس کی کاسٹ تقریباً 307 بلین روپے ہے، جس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ گورنمنٹ آف پاکستان صرف 9.5 ارب روپے ہی دے گی، اور وہ بھی جو 3 سال کنسٹرکشن پیریڈ یا 2.5 سال ہوگا اس میں ایکول انسٹالمنٹس پہ مائل سٹونز اچیوڈ کے اگینسٹ ڈسبرس ہوگا. سو ہم انشاءاللہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی اس کو پوری طرح پروٹیکٹ کر کے انشاءاللہ چلیں گے. اس کے لیے اسپیشلی ایک PMU بن رہا ہے جو ہر مائل سٹون اچیوڈ کو ریویو کرے گا اور اس کے بیسس کے اوپر اس کی پیمنٹس یا ریلیز ہوں گی. اس میں جو کنسیشنر ہیں ان کا نام ٹیکنو انجینئرنگ سروسز ہے، اور CMC ایک اٹلی کی کمپنی ہے جو اس میں ٹیکنیکل اپنا ایکسپرٹیز شامل کرے گی. اس کے کنسٹرکشن پیریڈ تقریباً 2.5 سال ہے، اور ان کا کنسیشن پیریڈ جو ہوگا وہ تقریباً 25 سال ہوگا، جس میں یہ اس کو مینٹین بھی کریں گے اور اس میں سے ریونیوز کمائیں گے. اس میں میں ضرور کہنا چاہوں گا اور اپنا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گورنمنٹ آف جنہوں نے ہماری بہت مدد کی اور ہمیں ہر قسم کی یقین دہائی کی ہے کہ انشاءاللہ جو زمین کی فراہمی ہے اس میں بالکل پروایکٹیولی وہ سب کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ زمین کو فراہم کرنے میں ہماری پوری مدد آگے بھی کریں گے. یہ 6 لین موٹر وے ہوگی جی. اس میں جیسے پہلے بتایا 15 انٹرچینجز ہیں. سروس روڈ کوئی 61 کلومیٹر کی ہے. اس میں کوئی 10 سروس ایریاز ہیں. ریسٹ ایریاز تقریباً 12 ہیں. تو 20 بریجز ہیں، 6 فلائی اوورز ہیں، اور یہ تقریباً 120 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے لوگ اس پہ سفر کر سکیں گے. نیکسٹ. اس میں جی میں کچھ اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں، اس کو آپ گننا شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوں گے، بٹ کچھ ان میں سے میں ضرور بتاؤں گا. اس موٹر وے کی کنسٹرکشن سے کوئی 25,000 نوکریاں لوگوں کو ملیں گی. اور جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. ٹریفک سیفٹی ہمیں بتایا بھی جاتا ہے، بار بار ہم پڑھتے بھی ہیں، ادھر سیفٹی کے ایشوز ہیں ٹریفک کے. جس موٹر وے کے بننے سے انشاءاللہ وہ ٹریفک سیفٹی ایشوز بھی ایڈریس ہو جائیں گے. ٹریفک ڈیوائڈ بھی ہو جائے گی. ہماری N5 ادھر ہے پہلے سے، بٹ اس کی ٹریفک ادھر بھی آ جائے گی تو ٹریفک ڈیوائڈ کنجیشن بھی کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو ہم محفوظ بنائیں گے زیادہ سے زیادہ. پھر اس میں جو ٹریول ٹائم ہے سکھر سے حیدرآباد، وہ انشاءاللہ اس موٹر وے کے بننے سے تقریباً ہمیں امید ہے آدھا ہو جائے گا، بیکاز لوگ تیز اس میں سفر کر سکیں گے. اس کے علاوہ جس ضلع سے گزرے گی اور ہم انٹرچینجز اور مختلف لنکس پرووائڈ کریں گے، ادھر معاشی خوشحالی آئے گی، اکنامک گروتھ آئے گی انشاءاللہ، اور وہ اس موٹر وے سے سب جو ضلع ہیں ان کے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے. جیسے پہلے بھی بتایا جی ٹریفک والیوم GT روڈ جو N5 اس پہ ڈیوائڈ ہو جائے گی، شیئر ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی میں بتاتا جاؤں جو کنسیشنر ہے وہ اگلے 25 سال میں NHA یا گورنمنٹ آف پاکستان کو تقریباً 407 ارب روپیہ دیں گے ایز دیئر ریونیو شیئر. تھینک یو جی. حاضرین کرام، اب میں التماس گزار ہوں وفاقی وزیر مواصلات و پوسٹل سروسز جناب اسد محمود سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں محترم عزت مآب جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان،
سید خورشید احمد شاہ صاحب کا، وفاقی وزیر برائے آبی وسائل، چیف منسٹر صاحب کا، وفاقی وزراء کا، کمیونیکیشن اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے انتظامیہ کا، مجھے اور میرے لیے باعث مسرت اور افتخار ہے کہ آج باب الاسلام میں مجھے یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جس منصوبے کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کا حصہ بنایا اور سعادت بخشی۔ مختصر وقت میں اپنا ما فی الضمیر آپ کے سامنے فی البدیہہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر میاں شہباز شریف صاحب نے ملک کے مواصلاتی نظام کے حوالے سے موجودہ اتحادی حکومت میں ہمیں ایک فکر دی، بلوچستان سے ہم نے آغاز کیا اور نئے منصوبوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہم پر آئی سیلاب کی صورت میں، جس کی وجہ سے ہمارے سفر میں تعطل ہوا، رفتار سست ہوئی، لیکن یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملک کے طول و عرض میں موٹر ویز کے حوالے سے جو ویژن دیا تھا اور پاکستان کے اندر طول و عرض میں موٹر ویز کا جال بچھایا، گزشتہ حکومت میں کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ایک منصوبہ جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہو میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس کے باوجود بھی اس ڈویژن کے وزیر کو نمبر 1 کی سند دی گئی، لیکن وہ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے کمیونیکیشن ڈویژن کے اندر ڈاؤن سائزنگ کی، وہاں پر مختلف منصوبوں کو روکا اور سی پیک منصوبے کے رفتار کو فریز کیا گیا۔ آج میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میگا پروجیکٹس کی بنیاد آج اس سکھر میں رکھ رہی ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ اس آزمائش کے ماحول میں بھی ہم سنگ بنیاد رکھتے جائیں گے، موٹر ویز کا جال بچھاتے جائیں گے، اور پشاور سے کراچی تک کا جو یہ ایک سیکشن باقی تھا اس کو بھی انشاءاللہ ہم انجام تک پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مجھے احساس ہے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے حوالے سے جب ہمیں حکومت ملی اور خصوصاً بلوچستان اور سندھ کے اندر جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا، تعطل کا شکار ہوا، اس حوالے سے بھی ہم
اپنی کارروائی سروس کی صورت میں، فیزیبلٹیز کی صورت میں مکمل کر چکے ہیں، اور اس تقریب کی وجہ سے میں آج یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نیشنل ہائی ویز پر اور انڈس ہائی ویز پر جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے اس میں بھی حکومت پاکستان ہماری بھرپور رہنمائی کرے گی، اور ہم عملاً اس پر بھی کام کا آغاز کریں گے۔ جہاں پر اس حوالے سے ہمیں مشکلات ہیں وہ مشکلات انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے، تاکہ سندھ کے اس وقت جو مشکلات ہے اس میں کمی کی جا سکے۔ اسی طرح پورے پاکستان میں تمام صوبوں کے اندر جو مشکلات اس وقت پبلک کو ہیں وہ ہم جناب وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک بات جس کا آخر میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، جناب وزیر اعظم صاحب، جمعیت علماء اسلام اس فکر کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی پاکستان کے مفاد عامہ کے حوالے سے منصوبوں کی بنیاد حکومت نے بھی رکھی ہے، ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ اس بنیاد پر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے مفاد عامہ میں وہ منصوبے پاکستان لا رہے تھے جس سے عام پاکستانی شہریوں کو فائدہ تھا۔ ہم آج بھی اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کی قیادت میں جو ہمیں مختصر موقع ملا ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے مزید منصوبوں کی بنیاد رکھنے کی اور اس کو تکمیل تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اس باوقار تقریب کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وفاقی وزیر مواصلات اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اب استدعا ہے جمعیت العلماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سومرو سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ لائق احترام جناب اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، لائق عزت تکریم برادر عزیز مولانا اسعد محمود صاحب وفاقی وزیر مواصلات، جناب چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور میرے تقریب میں شریک بہن اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی طویل ترین جد و جہد کے نتیجے میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب اور دیگر قائدین کی قیادت میں ہم نے 3.5 سال کی جد و جہد کے بعد ملک کو معاشی طور پر کمزور اور کنگلہ کرنے والے شخص سے نجات دلائی، اور آج ہمیں یہ دن میسر ہوئے کہ جس نے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی، جس نے پاکستان کے ترقی کے راستے کو روکا، نہ صرف ہم نے اس کو باہر نکالا بلکہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے قیادت میں ہم ایک مرتبہ پھر ملک کو تعمیر اور ترقی کی طرف
لے جانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ بشمول میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ پورے ملک میں صرف یہ ایک حصہ حیدرآباد سے سکھر تک موٹر وے سے رہ گیا تھا۔ کراچی سے جب آپ سفر کرتے ہیں تو حیدرآباد آپ کو موٹر وے ملتا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہائی وے کو موٹر وے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ سندھ کے عوام کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ حیدرآباد سے کراچی تک بھی آپ ایک نیا موٹر وے ہمیں دیں۔ ایک نئے موٹر وے کا آپ سنگ بنیاد اسی طرح کوئی تقریب بلا کر رکھیں، کیونکہ ضرورت ہے کہ ایک حیدرآباد سے کراچی تک بھی نیا موٹر وے ہو۔ لیکن جب حیدرآباد سے سکھر تک آپ موٹر وے سے خالی تھے تو پورا ملک جیسے ایک بیلٹ سے محروم تھا۔ یہ میں اپنے بھائی مولانا اسد محمود صاحب کا، احسن اقبال صاحب کا، کیونکہ ان کی بھی کوششیں شامل ہیں اس پروجیکٹ کو اپروو کرنے میں، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج یہ سندھ کے عوام کو خوشخبری مل رہی ہے کہ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کی نگرانی میں سندھ کو موٹر وے کا ایک ایسا منصوبہ مل رہا ہے جس سے پورا پاکستان مکمل موٹر وے کے اس حلقے میں آ جائے گا، اور کوئی روٹ ایسا نہیں ہوگا جو موٹر وے سے خالی ہوگا۔ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے۔ یقیناً آپ نے یہاں سے حیدرآباد بھی جانا ہے اور پھر اسلام آباد میں اپنے کیبنٹ کے اجلاس میں شرکت بھی کرنی ہے۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، جہاں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں سندھ کے عوام کے بہاف پر، جمعیت علماء کے بہاف پر، وہیں پر دو تین ایسی باتیں ہیں جو میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سندھ سیلاب سے گزرا، آپ نے سندھ کے عوام کے ساتھ جو تعاون کیا، میں پورے صوبہ سندھ کے عوام کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جس طرح کی رقوم متاثرین کو دی گئی، فوت ہونے والے اموات ہونے والے لوگوں کو جس طرح 10-10 لاکھ روپے آپ کی طرف سے دیے گئے، لیکن جناب وزیر اعظم صاحب، لوگ اب تک روڈوں پر ہیں، اب تک ٹینٹوں میں ہیں، اب تک خیموں میں ہیں۔ ان کے گھروں کی بحالی اور تعمیر کے لیے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اپنا کردار بھی ادا کرے گی۔ یقیناً معاشی طور پر آپ پر مشکلات ہیں، لیکن سندھ کے عوام وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گھروں کی تعمیر کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، یہاں آئی جی سندھ صاحب موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں ڈاکو راج عروج پر ہے اور ہر آئے دن اغوائے برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ سندھ حکومت نے اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن آج ہمارے افسران بھی ڈاکوؤں کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ضرورت ہے کہ سندھ پولیس کو مزید مضبوط کیا جائے، سندھ پولیس کو مزید جدید ہتھیار دیے جائیں۔ ایک کلاشن کوف اور G3 کے ساتھ ہمارا ایک عام سپاہی کیسے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ میرا سندھ کے عوام کی طرف سے آپ سے مطالبہ ہوگا کہ سندھ پولیس کو مزید مضبوط کیا جائے اور سندھ میں امن امان کے کردار کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں ایک تیسری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سید خورشید احمد شاہ صاحب، میں ان کے صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے، شاید پنجاب کا یہ مطالبہ ہو، شاید خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا یہ مطالبہ ہو، لیکن سندھ کے عوام کسی صورت اپنے صوبے میں نیا صوبہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ سندھ کے عوام نئے صوبے کو کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دے گی
جس اقدام سے سندھ تقسیم ہو، یقیناً ہم نے اس ملک کی خوشحالی کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کا عزم کیا ہے۔ اسی عزم کو دہراتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے جمعیت کا ایک ایک کارکن آپ کے شانہ بشانہ رہے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے سندھ کو اتنا بڑا پروجیکٹ دے کر یقیناً ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ ایسے مزید پروجیکٹ دینے میں بھی پہل کریں گے، اور بالخصوص جو سیلاب سے ہمارے روڈ متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر ہنگورجا سے لے کر مورو تک، لاڑکانہ سے لے کر خیرپور تک، اور اسی طرح انڈس ہائی وے اور ہائی ویز پر ان کے بھی فوری طور پر فنڈ کے بحالی کے آپ اعلانات کریں گے تاکہ جو روڈ خراب ہیں وہ بحال ہو سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ حاضرین اکرام، اب میں ملتمس ہوں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل محترم جناب سید خورشید شاہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیرات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، منسٹر کمیونیکیشن مولانا اسد محمود صاحب، وفاقی وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز، پروونشل منسٹرز، سکھر سے تعلق رکھنے والے میرے محترم دوست، بزرگ اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سکھر تشریف لائے، اور جو میاں نواز شریف نے 2016-17 میں موٹر وے سکھر کا سنگ بنیاد رکھا، اس وقت وعدہ کیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ سکھر حیدرآباد ہوگا۔ الحمدللہ مولانا صاحب کی قیادت میں، آپ کی لیڈرشپ میں یہ آج تکمیل پہ پہنچ رہا ہے، وہ شروع ہے۔ بہت اہم پروجیکٹ ہے، ہماری معیشت کے لیے بہت اہم پروجیکٹ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شروعات ہماری کراچی سے ہوتی، دیر آیت درست آیت۔ ہماری معیشت کو بہت بڑی سپورٹ اس پروجیکٹ سے ملے گی، ہمارے عوام کو، پاکستان کے عوام کو بہت بڑی اہمیت ملے گی اور مدد ملے گی۔ مگر اس کے ساتھ میں ٹائم کم لینا چاہتا ہوں۔ ایک ہے کہ ہر وہ ملک ترقی کرے گا جس کا کمیونیکیشن ٹریک فاسٹ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے پاس سندھ میں 3 پورٹس ہیں جہاں سے ہم دنیا سے تجارت کرتے ہیں، اور ان کے لیے روڈس نیٹ ورک چاہیے، اور صحیح مسئلہ ہے، صحیح بات ہے کہ آپ نے موٹر ویز کا ایک جال بچھایا ہے، مگر اب بھی ایک حصہ ہے جو بلوچستان اور پنجاب کو ملانے کے لیے ایک موٹر وے بننا چاہیے۔ اور اس سے علاوہ کیونکہ معیشت کے لیے شارٹ روٹ ڈسٹنس بھی لینے چاہیے، ہمارے پاس کراچی ہب توریجی دادو ایک بہت بڑا بہترین راستہ ہے۔ اگر ہم اس کو سروے کروا لیں
तो 92 किलोमीटर पेशावर शार्ट हो जाता है और 92 किलोमीटर सक्खर शार्ट हो जाता है, 92 किलोमीटर लाहौर शार्ट हो जाता है। तो वो इकोनॉमी के हिसाब से और हमारी कम्युनिकेशन के लिहाज से, टाइमिंग के लिहाज से, फाइनेंशियल सेविंग के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। मैंने आज यहाँ बात की है, उम्मीद है कि आगे हम इस पर ज़रूर सोचेंगे और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इसकी सर्वे भी करेगी। तो मैं आज न सिर्फ सक्खर, न सिर्फ सिंध, मगर पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जो 3.5 साल तक जिस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया गया, हमारी GDA की गवर्नमेंट ने, इत्तेहादी गवर्नमेंट ने बिल्कुल मुख्तसर अरसे में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 4 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट एक 6-7 महीने के अंदर शुरू करने पे जा रहा है। और मेरी एक और भी गुजारिश है कि मियाँ नवाज शरीफ ने, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मुझे यहाँ आके गिफ्ट दिया था सक्खर रोड़ी का ब्रिज। अगर वो अभी तक उसकी बुनियाद नहीं रखी गई है, यकीनन आज ये गिफ्ट आप हमें दे के जाएंगे। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोहतरम जनाब सैयद खुर्शीद शाह अपने बसीरत अफरोज़ ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अब मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ वज़ीर आला सूबा सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह से कि वो अपने ज़रूरी ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फ़ाकी वज़रा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, मौलाना असद महमूद साहब, चौधरी हसन इकबाल साहब, अमीनुल हक साहब, मरियम मौरंज़ेब साहिबा, कमर ज़मान कायरा साहब, हमारे यहाँ बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, यहाँ मुख्तलिफ़ जमातों से आए हुए सियासी कारकुन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, NHA के ऑफिसर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। एक हिस्टोरिक डे है, नहायती अहम दिन है। और आज के दिन जो एक आपने देखी प्रेजेंटेशन सेक्रेटरी कम्युनिकेशन चेयरमैन NHA ने जो दी, एक लिंक जो रह गया था ये नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी के लिए, कराची से लेके पेशावर तक जो रोड बननी थी, उसका एक लिंक हैदराबाद सक्खर मोटरवे कई सालों से चल रहा था। खुर्शीद शाह साहब ने बताया कि पिछले 4 साल, 3.5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे, और आज आप इस हिस्टोरिक मंसूबे की संग बुनियाद ना सिर्फ यहाँ रख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, बट इसके दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। आज आप हवाई जहाज़ से ही ये सफ़र तय करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपको दावत देंगे, जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा आप ही आके इस पे रोड पे भी ट्रैवल करेंगे सक्खर से लेके हैदराबाद तक। और इसका 2 जगह इफ्तिताह हो रहा है, तो यही उम्मीद हम करेंगे सिंध के लोग कि दोनों तरफ से इस पे काम शुरू होगा और आधे टाइम पे ये काम ख़त्म होगा जो नॉर्मली होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही बहुत देर हो गई है इस रोड को। मैं मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें कुछ खदशात थे, ख़ुद मौलाना साहब तशरीफ़ लाए थे हैदराबाद में, हमारी काफ़ी लंबी मीटिंग हो, खदशात का इज़हार मैंने किया हुआ है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी यकीन दहानी जो है वो ग्राउंड पे नज़र आएगी कि इमीडिएटली इसके फाइनेंशियल क्लोज का नहीं करेंगे, इंतज़ार जो अपनी इक्विटी से जो हमारा पार्टनर है इस पे काम करना चाहता है शुरू, वो इमीडिएटली काम शुरू हो ताकि सिंध के लोगों को पता चले कि ये
جو حکومت ہے اتحادیوں کی، اس لیے کہ میں پچھلی حکومت کی کوئی بات ہی نہیں کروں گا، نہ اس سے کوئی امید تھی. میں میرے خیال واحد شخص ہوں جو اس وقت بھی ایک صوبے کو ہیڈ کر رہا تھا. امین بھائی ہیں، ان کے بھی کچھ ایسے ہی تاثرات ہوں گے، آگے آپ حیدرآباد میں بولیں گے. ان سے امید بھی کوئی نہیں تھی، ان سے ہم کہتے بھی نہیں تھے. آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں. اور اس لیے میں ان کی بات نہیں کروں گا جو وزیر تھے، چھوڑیں آپ کے صوبے کے وزیر تھے، لیکن ان کے اپنے خیالات تھے، اس پہ کسی اور وقت ذکر کیا جائے گا. 2-3 چیزیں میں ضرور ادھر ذکر کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے لیکن میں جلدی سے. جو پرانا راستہ ہے ہمارا سکھر ٹو حیدرآباد، جو ہمارا نیشنل ہائی وے ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. وہ بہت بری حالت میں ہے، اور خاص طور پہ فلڈز میں اور تباہ ہوا ہے. وہ اس وقت یہ 2 سال انشاءاللہ 2.5 سال کا آپ نے کہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں 1.25 سال، آدھا ٹائم، لیکن جتنا جلد ہو سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا راستہ ہے اس کو NHA نے، اس لیے وہ بھی لائف لائن ہے، وہ ہماری ساری آبادیوں سے گزرتا ہے، وہ بہت ضروری سڑک ہے. اس کو پراپر اس کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے خاص فنڈز مختص کریں. یہ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے، وہ PSDP سے پیسے نکال کے ہم وہ کرنا چاہیے کمپلیٹ. دوسرا ایشو کہ یہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گی یہ نئی سڑک. اس پہ جو ٹول ہوگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، وہ ٹول برابر ہونے چاہیے باقی جگہوں سے. میں نے ابھی دیکھا 407 ارب روپے آپ NHA اس میں سے لے گی. میں کہوں گا یہ 407 ارب روپے اس ملک کے لوگ، اس لیے اس سڑک پہ صرف سندھ کے لوگ نہیں ٹریول کریں گے، پورے پاکستان کے لوگ ٹریول کریں گے. یہ 407 ارب اس روڈ کے یوزرز کے ٹیرف کی کمی میں استعمال ہونی چاہیے تاکہ ان کو مہنگا نہ پڑے. تیسری چیز 25,000 نوکریوں کی بات کی تھی. NHA وزیر صاحب سے اور NHA اور جو سیکٹری مواصلات سے یہ ریکویسٹ کے بلکہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ نوکریاں لوکلز کو دینی چاہیے جو 25,000 اس علاقے میں ہوں گے. ہمیں خدشات ہمیشہ رہے ہیں، اب ہمیں بھائی چارے کی طرف جانا چاہیے. تو یہ نوکریاں آپ کو لوکلز کو دینی چاہیے جو حیدرآباد سے لے کے سکھر تک اس روڈ پہ کام ہوگا، اس پہ سب امپلائمنٹ لوکلز کی ہونی چاہیے. یہ 3 میری ریکویسٹ تھیں. 2-3 چیزیں اور ذکر ہوا تو میں ضرور کہوں گا. فلڈز، پرائم منسٹر صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اگین پچھلی حکومت کے ذکر نہیں کروں گا، 2020 میں بھی ایک تو آیا تھا فلڈ ہمارے پاس، آپ کو یاد ہوگا، جو خاص طور پہ لیفٹ بینک والے دوست تھے. اس وقت کیسے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ٹریٹ کیا. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے متعدد، میرے خیال ہے میں تو گنتی بھی بھول گیا ہوں، 9-10 کے قریب وزٹس انہوں نے اپنے باوجود اس کے کہ جو مصروفیات تھیں وہ آئے. آج بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی تک، جیسے کہ مولانا راشد محمود صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لوگ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، ہم ابھی بھی ٹینٹس دے رہے ہیں لوگوں کو، ہم ابھی بھی ان کو ڈرائی راشنز دے رہے ہیں. جہاں پانی نکل گیا ابھی بھی تقریباً کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ 40% پانی ابھی بھی ہے. اوور آل تو ہم نے 80-85% ایویکویٹ کر لیا پانی، لیکن کچھ ڈسٹرکٹس میں ابھی بھی 40-50% پانی ہے. جہاں پانی نہیں بھی ہے پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کے گھر نہیں ہیں، تو ہمیں ان کے لیے ٹینٹس، کھانے کی سہولت دینی پڑتی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں نے آج ریکویسٹ کی اور پرائم منسٹر صاحب نے قبول کیا کہ اگلے ہفتے وزٹ ان علاقوں کا اور کریں گے جہاں پہ ابھی تک فلڈ کا پانی نہیں نکلا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی جو بات کی ہے، حکومت سندھ، فیڈرل گورنمنٹ مل کے، چودھری احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم نے ایک پروگرام فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ گھر بنا کے دیے جائیں سب کو، جن کے گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے، ان کو بالکل نئے گھر بنا کے دیے جائیں. ان کو ایک طریقہ کار نکالا ہے، اس میں ہمیں ورلڈ بینک سے اچھی خاصی ایک رقم، تقریباً تیسرا حصہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، ہماری ریکوائرمنٹ تقریباً 350 ارب روپے ہے، اس کا 1/3 ہمیں انشاءاللہ تعالی ورلڈ بینک سے مل جائے گا. باقی ایک 1/3 یعنی جو 33% ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے
وہ 1/3 دے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے. اور وہ حکومت سندھ کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صوبائی کابینہ نے 50 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے, اور 50 سے ہم شاید بڑھنا پڑے اس لیے کہ ہم وہ 1/3 پورا کرنا چاہتے ہیں. میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میچ کریں جو حکومت سندھ دے رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ان کی محبت ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور جو سیلاب زدگان کے ساتھ, وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو میچ کرے گی. باقی 1/3 جو رہ جائے گا, یعنی تیسرا حصہ رہ جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں جنوری کے مہینے میں UN اور پاکستان گورنمنٹ کی مشترکہ کوششوں سے ایک ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے. اس میں کوشش کی جائے گی. ہم جب دکھائیں گے کہ جی ہم سیریس ہیں, ہم نے کسی سارے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں, ہمیں اتنی شارٹیج ہے, تو مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور فارن منسٹر صاحب کی رہنمائی میں جو یہ ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہم باقی 1/3 لے سکیں گے. ایک چیز اور جو ادھر ذکر ہوا, خورشید شاہ صاحب نے سکر روڑی برج کا, بہت پرانی برج ہے, اس پہ چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا, اور بالکل صحیح کہا, وہ کہا تھا کہ میں یہ خورشید شاہ صاحب کے لیے تحفے میں لے جا رہا ہوں. اور میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا صوبائی, میں بجٹ تقریر کی تھی مجھے یاد ہے, اور اس کے جو پیسے رکھے تھے مجھے اس وقت یاد نہیں, شاید 10 ملین رکھے تھے یا 100 ملین, نہیں ٹوٹل کاسٹ نہیں, جو پیسے رکھے تھے. تو میں نے ادھر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سید خورشید شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے, لیکن جو پیسے مختص کیے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پوتے اور پر پوتے اس برج پہ ٹریول کریں, اللہ تعالیٰ ان کو. تو ایسا نہ کریں, جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے پیسے بھی دیے جائیں تاکہ وہ پروجیکٹس جلدی کمپلیٹ ہوں. یہ ریکویسٹ پرائم منسٹر صاحب آپ سے ہے. آخری چیز ادھر ذکر ہوا لا اینڈ آرڈر کا. مجھے وہ دن یاد ہے, اور زیادہ پرانا نہیں ہے, 2007 کا ٹائم ہے. 2007 اپریل آخری مجھے ٹائم یاد ہے. سکھر سے ہمیں اگر گڑھی خدا بخش شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ جانا ہوتا تھا اپریل میں, تو ہم کانوائز میں چلتے تھے اس سڑک پہ. یہ سڑک پہ ہم جا رہے ہیں, پولیس, رینجرز, فوج, وہ جب 30-40 گاڑیاں اکٹھی ہوتی تھی پھر ان کو لے جاتی تھیں فرام ون ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹو دی ادر. یہ حالت تھی لا اینڈ آرڈر کی صوبے میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 میں, پھر 2013 میں اس وقت وفاق کی صوبے میں بھی تھی, پھر 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیہات میں اور شہروں میں 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب تھے, نیشنل ایکشن پلان 2015 میں بنا, جو بہتری آئی ہے لا اینڈ آرڈر میں, اس میں حکومت کی ول, ہماری پولیس کی شہادتیں یہ شامل ہیں. اس وقت بھی وہ ڈاکو جنہوں نے شہید کیا تھا پولیس والوں کو, وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں, اور یہ پولیس نے کیا ہے ہماری. تو ایسی بات نہیں ہے. کچھ کچے کے علاقے جہاں پرابلمز ہیں ہمارے صوبے میں, جو 2007 یا 2008 والی بات تھی وہ اب نہیں ہے. آپ کھلے عام کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کچے کے جو علاقے وہ بھی ہمارا ٹرائی بارڈر ایریا جہاں بلوچستان, پنجاب اور سندھ کی سرحدیں ملتی ہیں. اور اس وجہ سے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جب تھے, میری ان کے ساتھ چیف منسٹر تھے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کہ جی یہ کچے کے جو ہمارا بارڈر ایریا ہے, گھوٹکی, کشمور اور پنجاب کے جو اضلاع اور بلوچستان کے اضلاع, بلکہ KPK کا بھی جسے ملتا ہے, وہ کے لیے ہم اسپیشل سٹیپس لیں تاکہ یہ ان ڈاکوؤں کو فار ایور ختم کیا جا سکے. انفارچونیٹلی میاں صاحب کی حکومت وہاں چلی گئی, اور پھر جو پنجاب کی حکومت ہے ان کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم یہ ریزالو کریں. لیکن ہماری پولیس پراپرلی ایکوپڈ ہے. ہم نے پولیس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں بڑے سٹیپس لیے ہیں. اسپیشل برانچ کو, CTD کو, ابھی آج IG صاحب سے بات ہو رہی تھی انویسٹیگیشن کے لیے بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے کہ سندھ پوری طریقے سے
تیار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں گے. پرائم منسٹر صاحب ہمیں ضرور مدد کہیں کہیں ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے پرمیشنز کی, کچھ اسپیشل انٹیلیجنس کے لیے آلات لینے کی, اس وقت وہ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فنڈز کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود اپنے فنڈز مہیا کریں گے اپنے پولیس کے لیے, لیکن جو اجازتیں ہوں گی وہ آپ سے لیں گے. اور زیادہ وقت نہیں لیتا, باقی کچھ باتیں, اس لیے ایک اور ایونٹ بھی ہمارا حیدرآباد میں جو اس طرف کی باتیں ہوں گی, کچھ شکوے شکایات ہوں گے نیچے کے ساتھ, وہ اپنے بھائیوں سے, جیسے میں نے کہا بھائیوں سے ہی شکایت ہو سکتی ہے, وہ ادھر انشاءاللہ حیدرآباد میں آپ سے بات کریں گے. پرائم منسٹر صاحب ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ادھر آئے, اور مولانا صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو یہ پروجیکٹ جس کے لیے خورشید شاہ صاحب بھی بڑے عرصے سے, اور آپ نے خود بتایا کہ پش کرتے رہے کہ یہ کیوں چھوڑ دیا, آپ کی وزارت کے دوران یہ شروع ہوا ہے. اور ہم تو چاہیں گے کہ یہ الیکشن سے پہلے ختم ہو جائے, لیکن چلیں وہ شاید پاسبل نہ ہو, لیکن تیزی سے کام ہوتا ہوا نظر آئے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سرخرو ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. معزز خواتین و حضرات, اب آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں درخواست گزار ہوں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف سے کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ, محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب, منسٹر واٹر ریسورسز, محترم جناب مولانا اسد صاحب, وزیر مواصلات, محترم جناب منسٹر آئی ٹی امین الحق صاحب, محترم جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب, وزیر پلاننگ, اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, صوبائی وزراء کرام, ممبران قومی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ, سکر کے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم. آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ وہ منصوبہ جو ایک طویل تاخیر کا شکار رہا, اس کی وجوہات میں جانا ضروری بھی ہے, لیکن یہ موقع نہیں, وگرنہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی. تو آج چوہدری صاحب آپ کا میں نام نہ لے سکا, معافی چاہتا ہوں. تو آج یہ منصوبہ سکر حیدرآباد موٹر وے M6 کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہماری مخلوط حکومت کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اس منصوبے کی آج
نہ صرف سنگ بنیاد بلکہ 30 ماہ میں انشاءاللہ یہ منصوبہ مکمل ہو کر پاکستان کے عوام کو، سندھ کے عوام کو سکر، کراچی، حیدرآباد یعنی چاہے وہ مسافر ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے، بے پناہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے میں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب کو، جناب وزیر اعلیٰ سندھ جناب شاہ صاحب کا، منسٹر پلاننگ جناب احسن اقبال صاحب کا، اور تمام متعلقہ اداروں کا NHA اور جتنے بھی درجہ بدرجہ جو ادارے اس میں شامل ہیں، ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی مشترکہ کاوشوں سے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ موٹر وے کا حصہ اسی کوالٹی کا ہوگا جو کہ پاکستان کے باقی حصوں میں موٹر وے بنی ہے۔ اس سے زیادہ تو قبول ہوگا مجھے، اس سے کم قبول بالکل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے مولانا اسد صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پوری تندہی سے اپنی تمام قوتیں بروئے کار لائیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ اس کے لیے وہ دعا بھی کریں گے۔ اور کیپٹن آغا صاحب کو بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے پوری کوشش کے ساتھ ہائیسٹ کوالٹی کی یہ موٹر وے بننی چاہیے۔ اس طریقے سے شمال سے جنوب یہ پاکستان کی موٹر وے مکمل ہو جائے گی۔ اور میں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس موٹر وے کی تکمیل کے اوپر پوری نظر رکھیں۔ جس طرح آپ نے پورا ہاتھ بٹایا ہے، اسی طریقے سے یہ ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹ سے یہ انشاءاللہ اس کوالٹی کو اور کمپلیشن پیریڈ کو ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ یہ موٹر وے کا یہ جو حصہ ہے سیگمنٹ سکھر اور حیدرآباد، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اچیو کیا جا رہا ہے۔ باقی جو حصے ہیں وہ سب کے سب وہ یا تو وہ لونز ہیں، G2G ہیں، لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو اکمپلش کیا جائے گا۔ یہ 306 کلومیٹر ہے، 306 کلومیٹر ہے جی، اور 307 ارب روپے کی لاگت سے یہ مکمل ہوگا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی پرائیویٹ سیکٹر وہ اس کو اپنے ذرائع سے مکمل کرے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس میں وہ چپ ان کرے گا 7 ارب یا 8 ارب روپے، 9 ارب روپے جو VAG جو ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ مکمل ہوگا تو وہ کمپنی باقاعدہ پروفٹس میں حصے دار ہوگی۔ اپنی جو اس کی کاسٹ ہے وہ اس سے نہ صرف کاسٹ وہ ریکور کرے گی بلکہ منافع حاصل کرے گی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب منسٹر آف پلاننگ کو آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان میں اس بنیاد پر PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر جو اہم منصوبے ہیں ان کی پلاننگ کریں تاکہ اس ملک میں اس ماڈل کو فروغ ملے۔ میں یہاں پر جناب مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد دیے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے صوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو فروغ دینے کے لیے بڑی خاطر خواہ انہوں نے کاوشیں کی ہیں، اور اب آفاق کو
چاہیے کہ پورے پاکستان میں جس طرح یہ منصوبہ کنسیو کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم باقی جگہوں پر بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں اور جگہوں پر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سید خورشید شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اور ہمیں ان کے انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ علیل ہیں، آپ سب سے ہم اپنے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ ہمارا احساسہ ہے، سندھ کی شان ہے۔ تو شاہ صاحب نے جو فرمایا، سکھر روڑی جو پل کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے کا شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا، تو میں آج شاہ صاحب اس کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر موٹر ویز کی بنیاد میاں محمد نواز شریف نے رکھی اور اس کے معمار میاں محمد نواز شریف ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور طرح ملی ہے اور اس میں ہمیں مزید ہمیں بڑھوتری لانی ہے، اور میں 100% متفق ہوں کہ بلوچستان سے اپ کنٹری جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ موٹر وے کے ذریعے ہمیں اس میں بڑی تیزی سے کام کرنے چاہیے، اور احسن اقبال صاحب اور اسد الرحمان صاحب اس میں آپ فی الفور اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت اہم صوبہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے، اس لیے ہمیں اس صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اب دیکھیں کہ گوادر پورٹ ہے، گندم آ رہی ہے باہر سے، ملین آف ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی گوادر پورٹ کو بھی ہمیں اس کو آپریشن کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ نہیں جی وہ خرچہ پڑے گا۔ کس بات کا خرچہ پڑے گا؟ کہ جی جو ان لینڈ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ہمیں ایڈیشنل خرچہ پڑے گا اگر ہم گوادر سے لے کے جائیں گے اپ کنٹری۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی جو سندھ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ملکہ علاقے ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ جہاز کراچی آئیں اور کراچی سے وہ گندم جو ہے صوبہ سندھ اور آگے جو ملکہ علاقے ان کو دی جائے۔ تو جو اپ کنٹری پنجاب دوسرے علاقے ہیں ان کو گوادر سے اگر ہم لے کے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، گوادر پورٹ آپریشن ہوگی اور وہ پھر ہم آہستہ آہستہ یہ رواج پڑے گا۔ نہیں جی ہمیں ان لینڈ جو فریٹ کاسٹ بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اسی بہانے اسی بنیاد پر ہم گوادر پورٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو ہم دھتکار دیں گے، جہاں پر ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں اس کو ہم ختم کر دیں گے؟ یہ ہے وہ بنیاد جو کہ پاکستان کے بعض صوبوں کے جو علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی گلے اور شکایات کی یہ بنیاد ہے کہ افسر شاہی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جناب ان صوبوں کو بھی ہم نے ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے چلنا ہے، شامل کرنا ہے، کہ اس بہانے کہ جناب ان لینڈ فریٹ کاسٹ بڑھے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں وہ جو کارٹل جو ہیں جو نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ترقی کرے، یہ ان کے پیچھے ان کی کرشمہ سازی ہے، میں یہ چیز نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا، یہاں پر میرے جو معزز وزراء اور اسپیشل اسسٹنٹ تشریف فرما ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بعض گندم کی جو سودے کیے تھے اس میں متعلقہ جو وزیر ہمارے کامرس ہیں جناب
سید نوید قمر اور ان کے جو سٹاف ہے، پھر فوڈ سیکورٹی کے، انہوں نے مل کر بڑے محنت سے گندم کی اپنا جو کم سے کم قیمتیں لی، لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے بھی پر ہم نے ان سے مزید قیمت کم کرائی، جو کہ قانون جس کی کوئی ہمیں پابندی نہیں کرتا، وہ ہم نے چند ارب روپے ہم نے بچائے۔ میں نے کہا چلو اگر تمہیں تکلیف ہے کہ گوادر سے ان لینڈ کاسٹ بڑھ جائے گی، تو یہ جو ہم نے بچت کی تھی سمجھ لو کہ یہ بچت وہاں پر استعمال ہو جائے گی۔ خدا را جانو کہ پاکستان کی بنیاد ہے ان اکائیوں کے اوپر، جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے اور شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر۔ اگر ہم نے ان کو ترقی کی دوڑ میں شامل نہ کیا اور آنے بہانے ان کو پیچھے رکھا، تو پھر عید کا پاکستان کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج یہاں پر میران کی وادیوں میں، اور جو یہاں پر الحمدللہ یہ سندھ کی وادی جہاں پر بہت یہ پیروں اور فقیروں کی یہ وادی ہے، میدان ہے، میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم پاکستان میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروم علاقوں کو آگے لے کے چلے گی۔ تو اس میں بلوچستان جو ہے وہ سر فہرست ہے، سندھ کے علاقے ہیں اور کے پی کے علاقے ہیں اور پنجاب کے علاقے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کنسیشنر جو بتائے تھے، جن کا نام میسز ٹیکنو سی ایم سی ہے، میری مولانا اسد صاحب سے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے اوپر پورا ان کو انکریج کریں، پوری ان کی مدد کریں، لیکن کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں جو میری عادت ہے اس کو اچھی عادت سمجھ لیں، بری عادت سمجھ لیں، یا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ میں اچانک پہنچ جاتا ہوں اور کوالٹی دیکھتا ہوں، وہ ہوگا شاہ صاحب کو لوں گا ساتھ اور جا کے یہ کوالٹی چیک کریں گے تاکہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوالٹی اچھی ہوگی تو شاباش دیں گے، کوالٹی اگر خراب ہوئی تو وہیں پر تھانے دار کو بلا کر وہیں بٹھا دیں گے، ان کو کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے فلڈس کی بات کی ہے، دادو کے علاقے میں بھی پانی کھڑا ہے، کمبر شہزاد کوٹ میں بھی پانی کھڑا ہے۔ میں یقیناً شاہ صاحب نے، ان کی حکومت نے، جناب بلاول بھٹو صاحب نے، زرداری لیڈرشپ میں، سیلاب میں انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے، مگر ابھی بھی بے پناہ کام باقی رہتا ہے۔ بے پناہ فنڈز ہم نے دیے ہیں، خرچ کیے ہیں، لیکن ابھی بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے سر و سامان ہیں، ان کو آج سردی نے آ گھیرا ہے، وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ جی بدین بالکل بھائی، جب میں نے دادو کی بات کی تو باقی علاقے میں جہاں پانی کھڑا، آپ کی بات مان لیتے ہیں سائیں۔ سائیں اور بھائی بیٹھ رہے ہیں، سائیں تمام مانی کھا دو تو بس ٹھیک، سٹو کھا دو مانی سٹو کھا دو نا بس ٹھیک۔ تو میں بھائی بیٹھ جاؤ۔ تو انشاءاللہ میں یہاں پر شاہ صاحب کے ساتھ نیکسٹ ویک ہم جائیں گے ان علاقوں میں، اور سیلاب زدگان کے لیے جو کچھ بھی مزید ہوا ہم کریں گے۔ بہت مشکلات ہیں، بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ ہمارے بس میں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں حاضر کریں گے، چاہے وہ ان کے گھروں کی تعمیر ہے یا دوسرے ان کے جو معاملات ہیں۔ ہم انشاءاللہ آخری جو ہمارے پاس وسائل کے پیسے ہیں وہ ان کے ہم قدموں میں نچھاور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالے، اور ہم مل کر پاکستان کی اس کشتی کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ہم کنارے پہ لگائیں گے، خوشحالی اور ترقی کے کنارے پہ۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کو امین
सखर मोटरवे M6 मंसूबे के संग बुनियाद की तकरीब जारी थी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और मरियम नवाज, मौलाना असद महमूद, अमीन उल हक वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा, सूबाई वज़ीर नासिर शाह और MNA खेलदास भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी संग बुनियाद की तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते कहा कि हर मोटरवे का इसी मोटरवे की क्वालिटी का होगा जैसा पाकिस्तान की बाकी मोटरवेज में इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि M6 मंसूबे को गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा पे रखा गया। M6 मंसूबे की 30 माह में मुकम्मल किया जाएगा। M6 मंसूबे के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उम्मीद करता हूं कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले तमाम लोग दिल लगाकर मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे।